السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ محترم سامعین اکرام، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو سارے مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالی اس کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور اس مقام کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے مخلوقات سے ہٹ کر اسے عقل عطا کیا ہے۔ عقل کی وجہ سے انسان سارے مخلوقات پر جب فوقیت رکھتا ہے تو انسان اپنے عقل کو استعمال کرنا چاہیے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے، کیا کام اچھا ہے اور کیا کام برا ہے، کس کام پر نیکی ملتی ہے اور کس کام پر گناہ ملتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا یہ انسان کی فطرت ہے اور انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب جو لوگ اس عقل کو رکھنے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں کبھی وہ صحیح اور غلط، اچھا اور برے میں فرق نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ انسان ہر معاملے میں امانت داری کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کئی معاشرے کے درمیان پیدا کیا، جس میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور انہی کے پاس فرشتے آتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں کئی چیزیں گھرے ہوئے ہیں، ایسے معاشرے کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اور ان تمام مخلوقات کے درمیان رہتا ہو تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ اپنا اور غیر کون ہے، اپنی چیز اور دوسروں کی چیز کیا ہے، اپنی چیزوں کے حقوق کیا ہیں اور غیروں کے حقوق کیا ہیں، اس بات کا لحاظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت داری کا حکم دیا ہے، اور امانت داری امن سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک معاشرے میں امانت داری رہے گی وہ معاشرہ بہت ہی پرامن اور پرسکون رہے گا۔ جس معاشرے سے امانت داری اٹھا لی جائے گی اس کے بعد یہاں سے ایمان بھی چلا جائے گا، امانت داری بھی چلے جائے گی، یہاں پر دھوکہ، چوری، غداری، ایک دوسرے کے قتل، خون ریزی، اس طرح کے بڑے بڑے مصیبتیں اور بڑے بڑے فتنے جنم لے سکتے ہیں۔ امانت داری کس کو کہتے ہیں؟ علماء اکرام نے باقاعدہ اس کی تعریف بیان کی ہے۔ کل ما افترض اللہ علی العباد فہو الامانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی حکم دیا ہے وہ امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم کو عطا کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو خود ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ ہم خود سے یہاں پر زندگی بسرنا اور یہاں خود سے ہم قتل کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر کے یہاں سے چلے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت داری میں خیانت ہے، یہ خلاف فطرت ہے۔ تو جب انسان خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہو تو واضح بات ہے یہاں کے اکثر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہی ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی فرض کیا اور عطا کیا ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اگر ہم ان حقوق ادا نہیں کرتے ہم اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ لوگوں کے حقوق ہیں، یہاں پر بندوں کے حقوق ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اور خود انسان اپنا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اور تمام طرح کے امور، چاہے وہ کھانے پینے، استعمال کی چیزیں، ہر طرح کی چیزوں میں امانت داری ہے جس کا ہم خوب خیال کرنا چاہیے۔ انسان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اس کو لے سکتا ہے اور جب چاہے اسے لوٹا سکتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو ان کے صاحبوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس پہنچا دو جن لوگوں کی امانت داری ہے، جن لوگوں کا حق ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی امانت داری کا حکم دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ امانت داری اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں شمار ہوگی جب تک ہم کسی کی چیز کو سوچ سمجھ کر رکھیں، سوچ سمجھ کر استعمال کریں اور ہم اس کے حفاظت کریں، تو یہ حفاظت دنیا کے حد تک معاملات نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں بھی آتا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص طور پر خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ہی خیانت کرنے کو منع کیا ہے، تو واضح بات ہے کہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنا یہ عام گناہ سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں ہمارے پاس کیا رکھی ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، ہمارا جسم، ہماری روح، ہماری زندگی، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادات، جو کچھ ہمارے حقوق ہیں وہ بندوں پر، اپنے گھر والوں پر، دوسرے کی چیزوں پر، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ اللہ کی عبادات کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کے دین، اس قرآن اور اس کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو ہم مسلمانوں پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی خیانت کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ خود روک رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اے مومنو، تم آپس میں امانت داری کی خیانت مت کرو، جان بوجھ کر خاص طور پر مت کیا کرو۔ انسان انجانے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، اللہ معاف بھی کرے گا، مگر جو جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے یہ آخر اس کی شیطانی صفت ہے جس پر ضرور اس کا گناہ اور اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کو منع کیا ہے۔ امانت داری کی ایک ایسی صفت سے انسان کامیابی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں وہ مومن جو کامیاب ہیں، وہ مومن جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا وہ صفات جو ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، ان کئی صفاتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ شروع کی آیت میں کہا کہ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی آیتیں ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے امانتوں کو، اپنے عہد و پیمان کو پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی چیز امانت داری کے طور پر رکھی جاتی ہے یا یہ کوئی کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو امانت داری کا بھی اور وعدے کا بھی مکمل لحاظ رکھتے ہیں۔ اس امانت داری کی حفاظت میں اپنا مال چاہے وہ کھو جاتے ہیں اور اپنی عہد اور اپنا جو کیا ہوا وعدہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے دوسرے نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ لوگوں کو جو امانت داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ جب تک امانت باقی ہے اس دنیا میں امن باقی ہے، اس دنیا کی خیر ہے۔ جب اس دنیا سے امانت اٹھا لی جائے گی تو آپ قیامت کی تیاری کر لو، قیامت کا انتظار کر لو، قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جیسا ہی امانت ضائع ہو جائے آپ قیامت کی تیاری کر لیں، قیامت کا انتظار کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے حدیث کے ٹکڑے میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اس دنیا کی امن، اس دنیا کا سکون، اس دنیا کا چین، اس دنیا کا آرام، اس دنیا کی خیر اور اس دنیا کی اچھائی اور بھلائی سب کچھ امانت داری میں ہے۔ جب لوگوں کے اندر امانت داری چلی جائے گی، یہاں پر جو کچھ ہم نے گناہ اس سے پہلے ذکر کیے تھے، انسان قتل کرنے کے لیے تک بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کئی سے واقعات آپ اپنے معاشرے میں سنتے رہیں گے جو انسان تھوڑے سے مال کے لیے لوگوں کو قتل کر دیا، سونے کے لیے عورت کو قتل کر دیا، اس کے زیورات کے لیے کسی کو قتل کر دیا۔ انسان چند چیزوں کے لیے کسی کو قتل کر دیتا ہے، یہی تو امانت میں خیانت ہے کہ دوسروں کے مال پر آنکھ اور دوسروں کے مال پر ہاتھ ڈالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو یہ تعلیمات دیے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے امین ہوں گے۔ اسی وجہ سے اگر ہم تاریخ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کفار اور مشرکین مکہ اور مکے کے لوگ اللہ کے رسول کو محمد
محمد جو ان کا نام تھا اس سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ ایک لقب سے پکارتے تھے، امین، امانت دار۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار خود لا کر اپنا مال رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اس وقت بھی دشمن ہونے کے باوجود بھی دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کی چیزیں لا کر رکھتا تھا، اور اللہ کے رسول باقاعدہ اس کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون امین ہو سکتا ہے، کون امانت دار ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں کی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس ہیں اور وہ لوگ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سازش کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کے مال کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ علی رضی اللہ عنہ کہا کہ علی صبح ہوتے ہی اس مال کو ان لوگوں تک پہنچا دینا جو اس کے حقدار ہیں، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو بھی انہوں نے آڑ رکھ کر کے امانت کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کا پاس و لحاظ رکھا۔ اگر کسی کے اندر امانت داری نہیں ہے تو یہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی ایک حدیث میں 3 اور دوسری حدیث میں 4 علامتیں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بھی کسی انسان کو امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، سمجھو کہ اس کے اندر منافقت ہے، اس کے اندر نفاق داخل ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی صفت امین تھی، امانت دار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو امین بنا کر بھیجتا تھا، جیسا کہ انبیاء کے بارے میں کئی انبیاء کے بارے میں آیت نازل ہے کہ انی لکم رسول امین، کہ میں آپ کے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انبیاء کے لیے صفت پسند کرتا ہے تو واقعی بات ہے کہ اس کے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ امین دیکھنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے امانت داری کا پاس و لحاظ رکھیں، امانت داری کا خاص خیال رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں۔ ہم مال میں خیانت کرنا، چیزوں میں خیانت کرنا یہ دور کی بات، جب بندہ لا کر رکھے، مگر یہ چیزیں فرض ہیں تو ان چیزوں کا ہم پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم پر امانت کی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہم پر فرض ہے، ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنے اور اس میں خاص طور پر امن اور امانت کا خیال رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔